اسلام غریب الوطن ہو گیا ہے. اسلام زنجیروں میں ڈال کے ہم نے قیدی بنا دیا ہے. ناٹ الاؤڈ فار اسلام. اسلام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بازار میں آ جائے. اسلام کو اجازت نہیں ہے کورٹ کچہری میں آ جائے. اسلام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کی زینت بن جائے. اس کو قیدی بناؤ. مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، آستانے کے اندر، پیر خانے کے اندر یہ نقشبندی سلسلہ ہے جناب. یہ اس کا آ جائے گا، اور پہلا ذکر ہے، یہ دوسرا سبق ہے، یہ تیسرا سبق ہے، 7 سبق ہے. ذکر قلبی، خفی، اخفا، نفس، سر، روح، سلطان الاذکار. یہ قادری ہے، 10 سبق یاد کرے گا. چشتی ہے، 13 سبق یاد کرے گا. سہروردی ہے، 9 سبق یاد کرے گا. شاذلی ہے، 42. زندگی گزر جاتی ہے، 60 سال گزر جاتے ہیں. مراقبہ ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے. منزلیں ابھی مسجد سے باہر نہیں گیا. اسلام ابھی تک مدرسے سے باہر نکلا ہی نہیں. اسلام ابھی تک آستانہ پیر خانے سے باہر نکلا ہی نہیں. بازار میں سود کا کاروبار، اس کا بازار گرم ہے. کورٹ کچہری میں جھوٹ کے گواہ ملتے ہیں. اسلام کو اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی. اسلام وہ ہے کہ اسلام جب آتا ہے تو پورے روئے زمین کا حاکم بن جاتا ہے. رب العالمین نے پورا قرآن پڑھے آپ. رب العالمین نے انسانوں سے ایک ڈیمانڈ کیا ہے، صرف ایک، کہ تم میری عبادت کرو. اور اس مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہے نہیں ہے قرآن میں، میں حافظ نہیں ہوں. قبلہ ممتاز صاحب ہے قرآن میں کہ جن و انس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے اس آیت کو خاص کر دیا، بس جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کسی نے اس کو مدرسے میں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا. زندگی گزر گئی، ضرب زید عمرا ضرب. ابھی تک وہ زید عمر کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. کسی نے کہا کہ یہ مقصد ہے، کسی نے کہا ذکر ہے مقصد، کسی نے کہا 40 لگاؤ، چلہ لگاؤ، اور جناب سال لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ. سارا کچھ کسی کو اپنے اپنے من میں. لیکن یہاں یعبدون ہے، توجہ چاہوں گا. یہاں یعبدون ہے. یعبدون یہ مصدر ہے عبادت، اور عبادت کا جو مصدر ہے اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ عین، با، دال. عبدن، عبد مانا غلام. رب نے فرمایا انسان تو میرا غلام ہے. اور غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی وہ ٹیمپریری نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غلام ہوتا ہے. ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیا، یہ غلامی نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم ڈیوٹی نہیں ہوتی. مالک جب چاہے اپنے غلام سے وہ کام لے سکتا ہے. پوری زندگی غلام ہے. گھر میں ہے تب بھی غلام، مسجد میں ہے تب بھی غلام، بازار میں ہے تب بھی غلام، کورٹ کچہری میں تب بھی غلام، اسمبلی میں ہے تب بھی غلام ہے. تب اس آیت کا مصداق ہوگا. ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق اسلام بنایا ہے. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم لوگ ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، حادثاتی طور پہ. ہم نے آنکھ کھولی، ہماری والدہ کلمہ پڑھتی تھی، ہمارے والد صاحب کلمہ پڑھتے تھے، بھائی بہن کلمہ پڑھتے تھے، محلے میں اذان ہوتی تھی، سارے نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے کہا سو ہم بھی مسلمان ہیں. باقی ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. وہ سجدے بھی ہمیں گرا ہے جو پارٹ آف اسلام ہے، جو یورپ نے اجازت بھی دی ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے. ایسے اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو لجپال حسین سے پوچھیے کہ جس نے اسلام کے لیے یزید جیسے بدبخت بادشاہ سے ٹکر لی ہے. یزید کون تھا؟ یزید کوئی کافر تھا؟ یزید قرآن کا حافظ تھا، یزید جمعہ پڑھاتا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا. لجپال حسین کو آفر کی کہ آپ مسجد میں رہیں،
آپ مسجد نبوی سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں، آپ وہاں رہیں، میں یہاں حکومت کروں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ سب سے پہلا اس کا بانی کون ہے؟ یزید، جس کا نام ہے، جس کا نام یزید ہے، جس نے کہا تھا لجپال حسین آپ مسجد میں رہیں، میں حکومت کروں جس طرح چاہوں۔ لجپال حسین نے جو جواب دیا وہ یہی تھا، یزید پلید، تو مجھے کہتا ہے میں مسجد تک محدود رہوں، اسلام کو قیدی بناؤں، اسلام کو زنجیر ڈال کر مسجد کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر باندھ کے رکھوں؟ سن، میرے نانا جان نے 10 سال حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے، 2.5 سال صدیق اکبر، 10 سال فاروق اعظم، 12.5 سال عثمان غنی، 5.5 سال میرے بابا علی، 6 ماہ میرے بھائی، یہ سب مسجد کے امام بھی رہے ہیں اور وقت کے حکمران بھی رہے۔ خدا را اپنی سوچ بدلو، اپنی ذہنیت بدلو۔ بابا جی نے تو وہ انقلاب دیا ہے، واللہ صدیاں گزر جاتی ہے جو بابا جی نے کام فرمایا نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ تاریخ میں نے پڑھی ہے، تاریخ میں کسی بزرگ نے کسی ایک بچے سے بات کروائی ہے، ایک بچے سے، چیدہ کرامتیں، فلان علاقے میں فلان بزرگ نے فلان بچے کو بات کرایا، گفتگو کروائی، لیکن دودھ پیتے بچے کو جو انقلاب ہمارے استاد نے دی ہے نا، یہ تاریخ میں نہیں ملتی۔